بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام مصباح قادری ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں وی پلے پرائم، جس میں ہم رمضان اسپیشل میں آپ کے لیے اسلامی فلموں اور ڈراموں کے ریویوز پیش کر رہے ہیں۔ اور آج ہم بات کریں گے 2012 میں پیش ہونے والی ایک شاندار تاریخی ٹی وی سیریز عمر کی، جو خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب کی زندگی پر مبنی ہے۔ یہ سیریز اسلامی تاریخ کے ایک اہم دور کو تفصیل سے پیش کرتی ہے اور عرب دنیا کی مشہور پروڈکشن کمپنی MBC کے تحت بنائی گئی ہے۔ اس سیریز کو کئی زبانوں میں ڈب کیا گیا ہے اور دنیا بھر میں مسلمانوں سمیت تاریخ سے دلچسپی رکھنے والے ناظرین نے اسے بے حد سراہا ہے۔ یہ سیریز 7ویں صدی کے عرب معاشرے کی حقیقی تصویر کشی کرتی ہے اور اسلام کی ابتدائی تاریخ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور حضرت عمر بن خطاب کے اسلام قبول کرنے سے لے کر ان کے خلیفہ بننے اور اسلامی سلطنت کے پھیلاؤ تک کے واقعات کو تفصیل سے بیان کرتی ہے۔ کہانی کا آغاز مکے سے ہوتا ہے، جہاں قریش کے قبائل کا راج ہے اور اسلام ایک نئی روشنی کے طور پہ ابھر رہا ہے۔ حضرت عمر ایک بہادر، ذہین اور سخت مزاج شخصیت کے طور پر سامنے آتے ہیں، جو ابتدا میں اسلام کے سخت مخالف ہوتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان کے بعد قریش کے سردار اسلام کو روکنے کے لیے مختلف حربیں آزماتے ہیں۔ حضرت عمر بھی ابتدا میں اسلام کے خلاف سخت رویہ رکھتے ہیں اور یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلتے ہیں، لیکن جب وہ اپنی بہن حضرت فاطمہ اور ان کے شوہر کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان کا دل بدل جاتا ہے اور وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھیوں میں شامل ہو جاتے ہیں اور مسلمانوں کو حوصلہ دینے والے اہم رہنما بن جاتے ہیں۔ اس ٹی وی سیریز میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی مدینہ ہجرت دکھائی جاتی ہے، جہاں اسلام کو پھیلنے پھولنے کا موقع ملتا ہے۔ جنگ بدر، جنگ احد اور جنگ خندق جیسے اہم معرکوں میں حضرت عمر تعالیٰ عنہ کا کردار اور ان کی بہادری کو نمایاں کیا گیا ہے۔ معاہدہ حدیبیہ، مکے کی فتح اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہونے والی دیگر تاریخی تبدیلیوں کو دکھایا گیا ہے۔ اس سیریز میں دکھایا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنتے ہیں اور حضرت عمر ان کے قریبی مشیر رہتے ہیں۔ حضرت ابوبکر کے انتقال کے بعد حضرت عمر بن خطاب دوسرے خلیفہ منتخب ہوتے ہیں اور اسلامی سلطنت کو مزید وسعت دیتے ہیں۔ ان کے دور میں اسلامی فتوحات کا نیا باب شروع ہوتا ہے۔ فارس یعنی ایران اور رومی سلطنت کے خلاف عظیم فتوحات حاصل کی جاتی ہیں، جن میں جنگ قادسیہ، فتح شام اور فتح مصر بھی شامل ہیں۔ حضرت عمر اسلامی ریاست کے بہترین نظام حکومت قائم کرتے ہیں، جس میں عدلیہ، پولیس اور مالیاتی نظام اور بنیادی ڈھانچے میں انقلابی تبدیلیاں کی جاتی ہیں۔ انہوں نے مساجد، سڑکوں، نہروں اور رفاہی اداروں کا جال بچھایا اور عوامی فلاح و بہبود کو اسلامی حکومت کا بنیادی اصول بنایا۔ اس کی پروڈکشن کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ سیریز عربی زبان میں بنائی گئی تھی، لیکن اسے اردو، انگریزی، ترکی، فارسی اور دیگر زبانوں میں ڈب کیا گیا ہے۔ اس کے مکالمے، سیٹ ڈیزائن اور ملبوسات اور دیگر واقعات کی مستند عکاسی کی گئی ہے، جو اسے ایک بہترین تاریخی ڈرامہ بناتی ہے۔ اسے عرب اور اسلامی دنیا کے بڑے علماء کی نگرانی میں تیار کیا گیا ہے تاکہ تاریخ کو درست انداز میں پیش کیا جا سکے۔ عمر 2012 میں ریلیز ہونے والی یہ سیریز اسلامی تاریخ پر مبنی بہترین تاریخی سیریز میں سے ایک ہے، جو نہ صرف حضرت عمر بن خطاب کی زندگی، بہادری اور انصاف پر مبنی طرز حکمرانی کو دکھاتی ہے، بلکہ اسلامی تاریخ کے اہم واقعات کو بھی حقیقی انداز میں پیش کرتی ہے۔ یہ سیریز ہر مسلمان کے لیے اسلامی تاریخ سیکھنے کا ایک نادر موقع فراہم کرتی ہے اور ہمیں حضرت عمر بن خطاب کے عدل و انصاف، قیادت اور دیانتداری کے اصولوں کو اپنانے کی ترغیب دیتی ہے۔ بہت شکریہ۔ مزید ایسی ہی اسلامک موویز کے ریویو کے لیے دیکھتے رہیے وی پلے پرائم۔